محرم جن حالات میں ہو رہا ہے اسے دل بہت رو رہا ہے. شروع سے ان حالات میں کبھی محرم ہمارا نہیں ہوا. کرفیو کو لگا کوئی بھی ہوا، لیکن یہ حالات نہیں ہوئے جو اس سال ہو رہے ہیں. بس مولا سے دعا ہے یہ وائرس ختم ہو قدرت سے تمام شیعہ حیدر کر رہا ہے محفوظ رہے. بہرحال عرض کر رہا ہوں، پڑھ لے جاؤ، مولا پڑھوا دیں کہ کوفہ جو ہوا رشک چمن فصل چمن میں، در عکس سے صدف سے ہوئے یاقوت عدن میں، بلبل کی طرح جان پڑی گل کے بدن میں، اور دنداں در شبنم ہوئے غنچے کے دہن میں، ہر بلبل بستان نجف مرثیہ خواں تھی، اور کوفے میں بہار آئی مدینے میں خزاں تھی. کوفے میں بہار آئی مدینے میں خزاں تھی. دنیا کی درنگی پہ مگر جائے فغاں ہے، سروے چمنے فاطمہ یثرب سے رواں ہے. کوفے میں بہار اور مدینے میں خزاں ہے، گھر پنجتن پاک بے نام و نشاں ہے. پھل برچھیوں کے ہیں شہد دلگیر کے خاطر، اور اس فصل کا میوہ نہیں شبیر کے خاطر. سما فرمائی کوفے میں وکیل شہ جن و بشر آیا، ایک شور ہوا مسلم عالی گوہر آیا. کعبے کی طرف کعبے کی طرف سے خضر نام بر آیا، اور اب راہ پر وقت آیا کہ یہ راہ بر آیا. اب چشمہ کوثر پر پہنچ جائیں گے پیاسے، اور گھر بیٹھے ہمیں خضر ملے فضل خدا سے. گھر بیٹھے ہمیں خضر ملے فضل خدا سے. ہر جلسہ ہے مشتاق، یہ سب کہتے تھے رو رو، یہ کوفے کا حال تھا. ہر جلسے میں مشتاق یہ سب کہتے تھے رو رو. اب قبلہ و کعبہ کا ہے کب قصد ادھر کو، اللہ کرے ماہ محرم تو یہیں ہو. فرماتے تھے مسلم کہ اب انہیں آیا ہی سمجھو، یا کہ نہ پھر قصد وطن شاہ کریں گے، بن بیاہے جوانوں کے یہیں بیاہ کریں گے. میں مسلم نے فرمایا کہ بن بیاہے جوانوں کی یہیں بیاہ کریں گے. ایسا ہی وفادار تمہیں مانتے ہیں شاہ. میں مسلم بتا رہے ہیں اہل کوفہ سے جنہوں نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر، کہ ایسا ہی وفادار تمہیں مانتے ہیں شاہ، جو فاطمہ کی بیٹیوں کو لاتے ہیں ہمراہ. قاسم بھی اور اکبر بھی بنیں گے یہی دولہا، 2-3 مہینے کا ہے اصغر بھی واللہ. مکتب یہی ہوگا، یہی دودھ اس کا بڑھے گا، اور چلائی اجل کہ کوئی نہ پرواہ چڑھے گا. یوں راوی آگاہ دل اب کرتے ہیں آگاہ، 25,000 آئے تھے بیعت کے ناگاہ. 25,000 لوگوں نے، بلکہ بعض روایتوں میں 30,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاں پہ بیعت فرمائی تھی، کہ 25,000 آئے تھے بیعت میں کے ناگاہ. نازل ہوا وہاں مثل بلا ابن زیادہ، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر. نازل ہوا وہاں مثل بلا ابن زیادہ، فخریہ پڑھا بزم میں یہ خطبہ جاکا. ہاں سب ہو مشرف میری بیعت کے شرف سے، وہ حاکم ہوا ہوں شام کے حاکم کی طرف سے. یہ مرون نے کہا میں حاکم ہوا ہوں شام کے حاکم کی طرف سے. اب میں چھوڑ کے سب بند پڑھ رہا ہوں 20 تر کر کے، بہت طویل مرثیہ ہے. کہ وہ شہر پرآفت و تلاتم و شب تار، جلات کمی گاہ میں دشمن در و دیوار، برگشت زمین و فلک و کوچ و بازار، اور مسلم مظلوم فقط بے کس و لاچار. بیٹھے کہیں تھک کر تو اجل سر پہ کھڑی تھی، اور ایک سر پہ 2 عالم کی بلا ٹوٹ پڑی تھی. طلحہ تھے جناب مسلم نقیل، سب نے بیعت توڑ کے اللہ چلے گئے لوگ، ڈر کے اور خوف سے ابن زیاد کے، کہ دن عرفے کا ہے صبح شہادت ہے نمودار، رہوار پاسوار ہے وہ بے کس و لاچار، اور 4 طرف کو ہے احاطہ کیے کفار، گرداب میں ہے در گراں مایہ غفار، ہے دائرہ تو ظلمت اندوہ بلا کا، اور دائرے میں نکتہ ہے یہ نور خدا کا. کیوں مومنو تصویر ہراول نظر آئی، پڑھتا ہے رجز آخری وہ حق کا فدائی.
یارو میں پیمبر کے نواسے کہوں بھائی، جناب مسلم فرماتے ہیں یارو میں پیمبر کے نواسے کہوں بھائی، گھر بار چھٹا یا ہوئی بچوں سے جدائی، اب یہ تو کہو مجھ کو تو بے جان کرو گے، ارے شبیر کو بھی کیا یوں ہی مہمان کرو گے؟ سب سے زیادہ آپ کو فکر ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ شبیر کو بھی کیا یوں ہی مہمان کرو گے؟ وہ بولے کہ کیا ان کی ضیافت کا ہے ساما، جب تک کہ کئی لاکھ نہ ہو خنجر برا، مسلم نے کہا دل میں بسد نالو افغاں، شبیر تیری جان کا اللہ نگہباں، وہ حملہ کیا بے دینوں نے اس فخر ملک پر، اور جنبش میں زمین آئی اڑی گرد فلک پر۔ ایک حملے میں ایک بات نعرے سربار شاہ فرمان ذرا، دو تین بند جنگ کے ہیں جناب مسلم تنہا جنگ کر رہے ہیں کہ ایک حملے میں مارا چہلو پنج کو یک بار، دیوار پر دیوار صفت چڑھ گئے کفار، اور پستی ہمت سے گئے بام پہ اشرار، آتش تھی کہیں جم کہیں سنگ کہیں خار، دیواروں پر امبو تھا اور بام کے اوپر، اور بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر۔ ایک پھینکتا تھا چوب کو آتش سے جلا کے، معلوم انہوں نے اوپر سے آگ برسائی تھی امام جناب مسلم پر، کہ ایک پھینکتا تھا چوب کو آتش سے جلا کے، مسلم پر گراتا تھا کوئی سنگ اٹھا کے، یا ولولا تھا نعرے تھے یا شیر خدا کے، اور دیوار ہٹا دیتے تھے گھوڑے کو بڑھا کے، نعرے سلوا پڑھے، دیوار ہٹا دیتے تھے گھوڑے کو بڑھا کے، جا پڑتا تھا جب ہاتھ کمر بند عدو پر، گھوڑے سے وہیں پھینکتے تھے بام کے اوپر، گھوڑے سے وہیں پھینکتے تھے بام کے اوپر۔ یہ طاقت کا حالت تھی جہاں مسلم لقیر کی کہ بند کمر بند پکڑ کر کے پٹا پٹکا اور اوپر پھینک دیتے تھے آپ، اور جب وہ نیچے گرتا تو تلوار یوں کر لیتے تو کٹ جاتا تھا۔ یہ تھی بہادری، لیکن افسوس کے طرح طرح تھے، کس سے ایک آدمی کس سے لڑتا، یہاں سے تو لبے بام بدن جاتا تھا تنہا، بہتوں کو مگر ساتھ لیے گرتا تھا اس جا، بالا تو وہاں زیر تھا اور زیر تھا بالا، گردوں تو بالا تھا زہے جرت مولا، دیوار سرک جاتی تھی کفار سے پہلے، اور کفار تلے گرتے تھے دیوار سے پہلے۔ نعرہ صلوات۔ دریا یہ چڑھا ظالموں کے خون کا یک بار، ساحل کی طرح پا بگل اس میں ہوئے رہوار، ملاح اجل تیغ کی کشتی ہوئی تیار، جنبش میں یہ کشتی تھی کبھی آر کبھی پار، اور پل بن گئے تو سن کے بدن جس سے گزر جائیں، اور سوار کے سر تیغ کی کشتی پر اتر جائیں، اسوار کے سر تیغ کی کشتی پر اتر جائیں۔ سن کر یہ خبر حاکم کوفہ ہوا دل تنگ، سن کر یہ خبر حاکم کوفہ ہوا دل تنگ، ایک آدمی سے کتنی وہ فوج مانگی، تو اس نے کہا ایک آدمی سے لڑنے کے لیے کتنی فوج چاہیے؟ سن کر یہ خبر حاکم کوفہ ہوا دل تنگ، فوج اس نے ادھر اور روانہ کی پہ جنگ، پھر تھی وہی آتش وہ بیداد وہی سنگ، ارے مسلم کا کفن خون سے بالکل ہوا گل رنگ، جب زخم سنا کھاتے تھے خوش ہوتے تھے مسلم، اور زہرا کے مسافر کے لیے روتے تھے مسلم، صحرا کے مسافر کے لیے روتے تھے مسلم، نگاہ لب دنداں پر لگا سنگ، یہ جفاکار منہ گھوڑے سے لٹکا کے لہو ڈالا کئی بار، پر دبدبا یہ تھا کہ نہ پاس آتے تھے اشرار، آخر کو دغا سے یہ پکارے وہ ستمگار، ارے پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کی خبر کو، پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کی خبر کو، ارے وہ ناقہ سوار آتا ہے کعبے سے ادھر کو، انہوں نے دھوکہ دیا، غداری کی، ایک انہوں نے گڈھا بنوا دیا تھا اور اس میں خس و خاشاک کر دیا تھا کہ جناب مسلم جب لڑتے ہوئے پہنچے تو اس گڈھے میں آپ چلے گئے، اس کے بعد لوگوں نے آپ کو قبضے میں لیا۔
وہ ناقہ سوار آتا ہے کعبہ ادھر کو، ارے بھائی کے جو مشتاق تھے تلوار کو روکا، پھرتے ہی رخ پاک کے واہ حسرت و دردا واہ خط تھا نقاصد فقط ایک پے کے قضا تھا، ارے برچھی تو کلیجے میں سے برچھی میں کلیجا، موسو نجف کر کے کہا اپنے چچا سے، مولا علی سے فریاد کی جناب مسلم نقیل نے، موسو نجف کر کے کہا اپنے چچا سے، ارے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے، القصہ جو حاکم نے حضور اپنے بلایا اور کلمہ سخت ان کو ستمگر نے سنایا، خدا لعنت کرے ابن زیاد کو، اور کلمہ سخت ان کو ستمگر نے سنایا، جس نے لحد احمد مرسل کو ہلایا، مسلم نے ملا ہاتھوں کو رونا بہت آیا، حاکم نے کہا قبر میں بھی ہاتھ ملے گا، اب خنجر خوریز میرا تجھ پہ چلے گا، خدا لعنت کرے، اب خنجر خوریز میرا تجھ پہ چلے گا، عمران کے فرزند سے حاکم ہوا گویا، ایک بدبون سے کہا اس نے کہ اب دیر نہ کر بام پر مسلم کو تو لے جا، لٹکا دے درے کوفہ پر سر کاٹ کے اس کا، اور بام سے بالا زمین پھینک دے لاشا، ہاں باندھ کے پھر لاش کے پاؤں میں رسن کو، تشہیر کرو مسلم آوارہ وطن کو، جلاد نے تب بازو مسلم کو روک لیا تھا، ساتھ اس کے غریبی سے چلے مسلم ناکام، ہر زینے پہ معراج شہادت ملی ہر گام، کوٹھے پہ تشریف لے گئے لوگ، مظلوم کو کوٹھے پہ لے گئے تھے، اور بام پا کر ہوا خورشید لب بام، چپ بیٹھے تھے مسلم، چپ بیٹھے تھے مسلم وہاں سمسام کے نیچے، اور تھی خلق تماشے کو کھڑی بام کے نیچے، دارالعمارہ کے اوپر چھت پہ لے جا کے آپ کو قتل کیا گیا، وہاں سے لاش کو نیچے پھینک دیا گیا، تب دھیان میں شبیر کے مسلم یہ پکارے، ہاں کعبے میں ہو یا راہ میں صدقے میں تمہارے، ارے اب کٹتا ہے سر لوگ تماشائی ہیں سارے، اب تم بھی تو دیکھو میری حسرت کے نظارے، اعجاز سے پردہ میری آنکھوں سے اٹھا دو، یا سبت نبی آخری دیدار دکھا دو۔ ماضی میں جناب مسلم کو امام حسین کی زیارت کی تمنا تھی، کعبے سے اسی روز روانہ ہوئے تھے شاہ، مسلم تو لبے گور تھے شبیر سرے راہ، جبریل نے کوفے کی زمین سے کہا ناگاہ، ہاں حکم خدا ہے تو بلند اتنی ہو واللہ، مسلم کتنی بلند ہو تو بلند اتنی ہو واللہ، کہ مسلم شہ مظلوم کی تصویر کو دیکھے اور شبیر انہیں دیکھے، یہ شبیر کو دیکھے۔ کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا، سیدانیوں نے مہمنوں سے پردہ اٹھایا، اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا، اور بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا، باہم تھی نظاروں میں صدا ہائے اخی کی، اور یہاں فاطمہ روتی تھی وہاں روح علی کی، چہروں پر تماچے حرم شہ نے لگائے، ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے، ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے، چلائی کہ لو اماں وہ بابا نظر آئے، جناب مسلم عقیل کی بیٹی وہی تھی بطن میں، وہ دیکھ رہی، وہاں سے یہ باعجاز امام حسین نے دکھایا ہے کہ چلائی کہ لو اماں وہ بابا نظر آئے، سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے، ارے یہ نہ فرش ہے نہ سایہ ہے نہ دیوار کے نیچے، ارے بابا تو میرے بیٹھے ہیں تلوار کے نیچے، بابا تو میرے بیٹھے ہیں تلوار کے نیچے۔ بس 3 بندوں کی زحمت ہے، کیا روتے ہو لوگو، میرے بابا کو پکارو، بیٹی کہہ رہی ہے جناب مسلم نے قل کی، لے جا کے رقیہ کو پدر پر کوئی وارو، ارے زینب پھوپھی اشتر سے مجھے نیچے اتارو، راہ میں ہے یا حضرت عباس مدد کرنے سدھارو، ارے بھیا علی اکبر یہ بہن تیری بلا لے، اور بابا کو میرے تیغ کے نیچے سے اٹھا لے،
ارے سر پیٹ کے پھر ہاتھوں سے حضرت کو پکاری، فریاد چچا جان دہائی ہے تمہاری، ارے ذات آپ کی ہے عقد کشا آپ کے واری، اصغر کے لیے دیکھو صغیر ہی ہے ہماری، دیتی ہوں میں زہرا کی قسم جا کے سنبھالو، ارے بابا کو میرے ظلم میں ستم گر سے بچا لو۔ بیٹی کہہ رہی آخری بند یہ ذکر تھا جو کاٹ لیا واپس، اور اس کا موجود تھے حاکم کی طرف سے وہاں آدھا، ارے میں کیا کہوں ایک نے جو دی لاش کو ایزا، پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا، پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا، ارے پہلے اسے دربار ستمگار میں لائے، اور پھر کھینچتے ہر کوچ و بازار میں لائے، پھر کھینچتے ہر کوچ و بازار میں لائے، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ وضابط ولی محمد وآل محمد صاحب شہیدان کربلا و اسیران کربلا کے علم میں دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہزار حسین مظلوموں کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے مولا اس کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ کر دے، میرے مولا تمام شیعہ حیدر کرار خصوصاً محفوظ رکھ، میرے مولا مجلس کی عزداری کی جو جس طرح سے ہو رہی اس میں اور تھوڑا ہمیں چھوٹ مل جائے، اور 10 محرم کے تعزیے نکالے جائیں، برآمد ہوں، اس کی پرمیشن مل جائے، میرے مولا ہو جو مجلسیں ہو سکتی ہیں وہ ہو سکیں، اللہ کہ اس سال بہت غربت میں محرم ہو رہا ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں، غربت اپنے امام حسین کی مظلومیت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ حالات جو ہے وہ بہت رلا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ سال محرم نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، زندہ ہے تو یہی زندگی ہے، اور اس سال کا یہ محرم بہت شاخ ہے دلوں پر، میرے مولا یہی دعا فرمائے آپ حضرات کہ محرم اسی شان سے ہو آخر تک، جب کم از کم چہلومے کی پرمیشن مل جائے، میرے مولا جو مریض ہوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں ان کو جلد شفایا فرما۔ میرے ایک بھائی بھی کزن ہے وہ بھی بھرتی ہے ہسپتال میں، بہت سی شیعہ نظر کر رہا ہے، اس کو بھی کرونا مبتلا ہے، خدا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے چچا زاد تھا وہ، ایک بھی ہے اس کی بھی حالت خراب ہے، مولا شفائے کاملہ فرما، دعا فرما میرے مولا۔ میرے صاحبہ نے حاضرین مجلس تمام دینی و دنیاوی مقاصد پورا فرما دے، میرے جو صاحبہ نے دختر ہوں نے فراش دوش فرما، بچے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں جو شریک ہو رہے ہیں، میرے مولا ہم جیے تو محبت اہل بیت میں، ہمیں موت آئے تو محبت اہل میں، دعا یہی ہے کہ دعا جیتے جی آخری قدم تک ادا ہے حسین کرتے رہے، میرے مولا ہماری مجلس کو مختص عبادت کو قبول فرما لے میرے مولا۔